بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو غسل دلواتے تھے اور ان کو کفن پہناتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارک مسنون عمل ہے۔ مردوں کو 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، قمیص، ازار اور لفافہ۔ یہ 3 کپڑے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائے گئے تھے۔ ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اگر میت کے پاس 3 کپڑے نہ ہو، یعنی غربت ہے یا 3 کپڑوں کا وہ انتظام نہیں کر سکتا، تو 2 کپڑے پہنا دیا جائیں تو بھی جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن جو دیا تھا وہ صرف 2 کپڑوں ہی میں دیا گیا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، لیکن ان کے پاس کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا۔ اس طرح زندگی گزار کر گئے کہ 3 کپڑے بھی پورے نہیں تھے، 2 ہی کپڑے ملے اور وہی ان کو پہنائے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے ان 2 کپڑوں میں کفن دے دینا جن میں نماز پڑھتا رہا ہوں۔ ساری زندگی کبھی جوڑا ہی نہیں، کبھی رکھا ہی نہیں گوشت۔ کہا کہ یہ پرانے ہی ہیں، ان کو دھو کر صاف کر کے یہی مجھے پہنا دینا، یہی میرے لیے کافی ہیں۔ اگر 2 بھی نہ ہو، کسی کے پاس 2 کپڑے بھی نہ ہو، تو کفن 1 کپڑے میں اکتفا کر لیا جائے، صرف 1 کپڑا پہنا دیا جائے تو بھی جائز ہے۔ اور یہ صحیح بخاری سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کو 1 کپڑے بھی پہنائے ہیں ان کی وفات کے بعد۔ کفن میں نیا کپڑا ہی سنت نہیں ہے، ہاں صاف ہونا چاہیے، دھلا ہونا چاہیے۔ صاف دھلا ہوا ہو یا بالکل نیا ہو، دونوں برابر ہیں۔ پرانا کپڑا صاف ستھرا دھو لیا جائے، پاک ہو، تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے کفن کے لیے 5 کپڑوں کا ہونا یہ سنت ہے۔ اگر عورت کے پاس 5 کپڑے نہ ہو تو 3 کپڑوں میں اسے کفن دیا جائے، قمیص، ازار اور لفافہ۔ یہ 3 کپڑے ہیں جو کفن کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس سے کم میں عورت کو کفن دینا وہ مکروہ اور ممنوع ہے۔ کفن میں عمامہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائے گئے لوگوں کے معاملے ہیں۔ بہرحال کوئی سنت عمل نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی میت کو عمامہ پہنایا ہو۔ کفن میں سوتی کپڑا پہنایا جائے تو یہ سنت عمل ہے۔ اگلی اور ایک اہم بات، اپنا کفن اگر کوئی بندہ پہلے ہی تیار کر کے رکھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، اور یہ صحیح بخاری شریف سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ اپنے لیے پہلے سے کوئی کپڑا مختص کر دیا جائے کہ میرے انتقال کے بعد اس کپڑے میں مجھے کفن دیا جائے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کفنانے کا مسنون طریقہ، مرد کے لیے کفن کے 3 کپڑے مسنون ہیں، اور وہ یہ ہیں: ازار، یہ کپڑا سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے۔ دوسرا ہے لفافہ، اسے چادر بھی کہتے ہیں، یہ ازار سے تقریباً 4 گز بڑا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے قمیص یا کرتا، بغیر کلی کا ہوتا ہے، اسے کفنی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گردن سے لے کر پاؤں تک لمبا ہوگا۔ یہ مرد کے 3 کپڑے ہیں، ایک سر سے پاؤں تک اور ایک اس ازار سے تقریباً 4 گز بڑا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر قمیص ہے، یہ گردن سے لے کر پاؤں تک لمبی ہونی چاہیے۔ یہ مرد کے لیے مسنون کفنانے کا طریقہ ہے۔
عورتوں کا کفن عورتوں کے لیے 5 کپڑے مسنون ہیں۔ ایک کپڑا جو سر سے پاؤں تک ہوگا، دوسرا لفافہ چادر جو ایزار سے قریباً 4 گز بڑا ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر قمیض یا کرتا، اس کو قمیض کہہ لیں یا کرتا کہہ لیں، بغیر آستین اور کلی کے بغیر ہوگا، وہ گردن سے لے کر پاؤں تک ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہے سینہ بند، یہ بغل سے رانوں تک، ناف و کمر تک بھی درست ہے، یعنی بغل سے لے کر رانوں تک، اگر رانوں تک نہیں تو ناف تک بھی اس کو رکھ لیا جائے تب بھی درست اور جائز ہے۔ پانچواں کپڑا ہے سربند، جس کو اوڑھنی کہا جاتا ہے، یہ تقریباً 3 ہاتھ لمبی ہوتی ہے۔ یہ عورتوں کے 5 کپڑے ہیں جو ان کو پہنانا غسل کے بعد مسنون ہیں۔ اگلی بات کہ میت کو اگر کوئی کفن کا کپڑا ہدیت میں دے دے تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی میت کو کفن دیا، اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت میں حریر و ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ یہ مہنگا ترین لباس ہے، حریر و ریشم کا کپڑا بہت مہنگا، اور پھر جنت کا لباس ہو تو اس کی تو پھر کوئی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ دوسری حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو کفن دیا اس کو ہر بال کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو میت کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ اب جسم پر اگر کسی نے کپڑا دے دیا ہدیے میں تو میت کے جسم پر جتنے بال، ہر بال کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کنز العمال میں ہے۔ دوسری حدیث جو پہلے پڑھی ہے سنن کبریٰ میں، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔